عید پر حکومت کی طرف سے سرکاری چھٹیوں کا اعلان، جمعۃ الوداع اور ہفتہ اتوار کی چھٹی کے ساتھ کل 6 چھٹیاں ہوں گی۔ عید الفطر کی تعطیلات 22 سے 23 مئی تک ہوں گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مراسلہ جاری، تمام پردیسی عید اپنے آبائی گھروں میں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹر سٹی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی۔ عوام کی سہولت کے لیے کرایوں میں 20% کمی کا اعلان، آن لائن ٹیکسی اور ٹرانسپورٹ سروس بھی کھولنے کا فیصلہ۔ ماسک اور گلوز پہننا لازمی قرار، کہا کہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ پاور لومز کو بھی کام کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ لیبر کمپلیکس قرنطینہ میں بہترین انتظامات، بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی مسافر بھی انتظامات کے معترف۔ صفائی کی مثالی انتظامات پر MWNC کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مسافروں کی سینیٹری ورکرز کے ساتھ گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سارے کے سارے بہترین بہت اچھے لوگ کام کرتے ہیں، ہماری بہترین طریقے سے بات کرتی اور جو اچھا کام کر رہا ہو اس کی بھی بات کو۔ سول اسپتال بہاولپور میں 2 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ صحت یاب ہونے والے دونوں مریضوں کو دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر گھر بھیج دیا گیا۔ کورونا کے علاج میں انقلابی قدم، ایک علامت کے اب بنا وائرس کی تشخیص ہوگی۔ چغتائی لیب کورونا کی تشخیص میں ایک قدم آگے۔ امریکی ادارے FDA سے منظور شدہ جدید اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی سہولت مہیا کر دی۔ ڈائریکٹر لیب ڈاکٹر عمر چغتائی کا کہنا ہے کہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ 99% مستند ٹیسٹ ہے۔ بیرون ملک سے پاکستانیوں کی ملتان آمد، نجی ایئر لائن کمپنی کی پرواز 215 مسافروں کو لے کر ملتان پہنچ گئی۔ شارجہ سے ملتان آنے والے مسافروں کی رجسٹریشن اور سکریننگ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان نے قرنطینہ سینٹر میں مسافروں کا خیر مقدم کیا۔ حکومت فرنٹ لائن سولجرز کو ڈبل تنخواہ دینے کے وعدے پر عمل بھول گئی۔ ملتان میں طبی عملہ حکومتی اقدامات سے نالاں، نشتر ہسپتال میں کرونا ڈیوٹی کے علاوہ دیگر ڈاکٹرز کو ڈبل تنخواہ نہ ملنے پر ناراضگی کا اظہار، تنخواہوں کی فراہمی اور رزق الاؤنس فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ماہ سیام میں بھی مہنگائی کا سونامی نہ تھم سکا، فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ آٹے کے 10 اور 20 کلو تھیلے کی قیمت 20 روپے بڑھا دی۔ 10 کلو کا تھیلا 420 اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 825 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ضلع انتظامیہ کے ناروا سلوک پر فلور ملز یک زبان۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا صوبہ بھر میں پیر سے ہڑتال کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب نے کہا کہ فلور ملز کے بند ہونے سے مزدور بے روزگار ہونے کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ گندم خریداری ہدف 20 مئی تک حاصل کیا جائے، کمشنر ملتان نے متعلقہ محکموں کو الٹیمیٹم دے دیا۔ افسران کو خریداری مہم میں تیزی لانے کی بھی ہدایت۔ گندم کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کا اندیا۔ گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں سے بھی آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں ٹڈی دل کا حملہ، ملتان میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع زراعت میاں منظور کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کی مانیٹرنگ کے لیے 60 ٹیمیں ضلع بھر میں متحرک ہیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام ضروری مشینری اور ادویات تیار ہیں۔ کوٹدو چوک سرور شہید، کبیروالا اور اچ شریف میں ٹڈی دل کی یلغار۔ کبیروالا شہر میں گھروں اور دکانوں کی چھتوں پر بیٹھنا شروع، کاشتکاروں علاقہ مکینوں میں تشویش کی لہر۔ محکمہ زراعت نے ٹڈی دل کے خلاف آگاہی مہم شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شیرازی کا ٹڈی دل حملوں والے واقعوں کا علاقے کا دورہ، ٹڈی دل کے تدارک کے حوالے سے آپریشن کا جائزہ لیا۔ ادھر علی پور میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی سربراہی میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ شہر اولیا کو ڈینگی فری کرنے کا عزم، کمشنر ملتان نے متعلقہ افسران کو ٹاسک سونپ دیا۔ فیلڈ ٹیموں کو فرائض ایمانداری سے سر انجام دینے کا حکم، رپورٹ اور فرائض میں غفلت پر سخت کارروائی کا اندیا دے دیا۔ متعلقہ افسران نے انسداد ڈینگی مہم بارے تفصیلی بریفنگ دی۔
جنگل لال سہانرہ سے لکڑی چوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوسف سعید نے خبردار کر دیا، ٹمبر مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کرنے کا حکم۔ عید سے قبل حساس مقامات کی سیکیورٹی سخت کی جائے، آر پی او بہاولپور کا ڈویژن بھر کے ڈی پی اوز اور افسران کو حکم، عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنے کی ہدایت۔ اچھی کارکردگی پر افسران اور ملازمین کو تعریفی اسناد اور کیش پرائزز کی نوید بھی دے دی۔ ادھر ڈی پی او خانیوال نے پولیس افسران سے بریفنگ لی، جرائم پیشہ افراد کو فی الفور گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوسف سعید کا ڈرنک اسٹیڈیم کا دورہ، گرین کلب ٹیم کے ہمراہ اسٹیڈیم کے گرد سدا بہار پودے لگائے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا سبزی منڈی رحیم یار خان کا دورہ، سبزیوں کی قیمتوں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات بہاولپور رانا عبدالرئیف کا سینٹرل جیل کا دورہ، جیل میں لگائے جانے والے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا معائنہ کیا۔ ادھر سسٹم میں موجود خامیوں کو جلد دور کرنے کی ہدایت کی، کہا سینٹرل جیل بہاولپور میں قیدیوں کا ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ کیا جائے گا۔ خانیوال میں گندم خریداری مہم کا 76% ہدف حاصل، سیکریٹری آرکائیوز طاہر یوسف کو ضلعی افسران کی بریفنگ۔ اجلاس میں کورونا انسداد ڈینگی گندم خریداری مہم کا جائزہ لیا، ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کیے جانے والے انتظامات بارے بھی بریفنگ لی۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ چدڑ کا ملتان کا ایک روزہ دورہ، واک سینٹر دارالامان سمیت خواتین کے مختلف اداروں کا معائنہ کیا۔ اداروں میں مقیم خواتین کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان بھی تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء اور ایم پی اے رفاقت علی گیلانی کا شہر میں پیٹرول پمپس کا دورہ، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد ڈیزل شارٹیج کو بھی چیک کیا۔ کورونا کے حوالے سے حکومتی پالیسی نظر نہیں آئی، لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہے۔ 40,000 کے قریب مریض ہو چکے ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو، کہتے ہیں کورونا کے حوالے سے قومی پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے۔ شہر اولیاء کے مکینوں کو بہترین تفریح کے ملیں گے مواقع، ملتان کے سب سے بڑے سفاری پارک پر کام کا آغاز، پارک جلال پور پیروالا میں 256 کینال پر محیط ہوگا، پارک کی خوبصورتی کے لیے درختوں کی شجرکاری شروع کر دی گئی۔ کورونا کے باعث آفت زدہ دور میں ملتان واسا کا بڑا فیصلہ، شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان، اب سیوریج اور پانی کے کنیکشن بھاری جرمانوں کی بجائے سنگل فیس پر ریگولر ہوں گے، گھریلو کمرشل سمیت دیگر صارفین اس رعایت سے مستفید ہو سکیں گے۔ فیلڈ فارمیشنز عام کے باغبانوں سے روابط بڑھانے اور بہتر نگہداشت کے لیے فنی رہنمائی کے سلسلے میں تیزی لائیں، وزیر زراعت پنجاب نعمان احمد لنگڑیال اور سیکریٹری زراعت واصف خورشید کی ہدایت، کہا فیلڈ فارمیشنز عام کے باغبانوں کی برداشت، پروسیسنگ، برانڈنگ، پیکنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی تربیت فراہم کریں۔ گندم خریداری مہم کرپشن کی نظر ہو گئی، میاں والی گندم خریداری مراکز پر اندھیر نگری، کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، مرکز فی بوری وزن 101 کی بجائے 102 کلو وصول، ظلم کے خلاف بولنے پر گندم میں نمی کے نام پر ٹرک فیل کرنے کی دھمکیاں، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے کسانوں کا الزام مسترد کر دیا، کہا کہ تمام کڈے ڈی سی کی نگرانی میں پاس کرائے۔ بہاولپور میں حالیہ بارشوں کے باعث کپاس کی کاشت متاثر، کاشتکار متاثر ہونے والی فصل جلدی سے دوبارہ کاشت کر لیں، زرعی ماہرین کا مشورہ، کہا جن علاقوں میں ڈرل پر کاشت کی جانے والی کپاس زیادہ متاثر ہوئی ہے وہاں دوبارہ کاشت ضروری ہے۔ پنجاب میں کپاس کی کاشت کا ہدف 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر مقرر، جنوبی پنجاب میں 47 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت جاری، کیروڑ پکا 1,65,000 زرعی رقبے پر مشتمل، کپاس صرف 40% ایکڑ رقبے پر کاشت کی جانے لگی، صدر کسان اتحاد فیاض بلوچ کا کہنا ہے کہ کسان کے بعد دوسری فصلیں کاشت کر رہے ہیں۔ ضلع کچہری ملتان کی توسیع کا حتمی فیصلہ ہوگا، صدر ڈسٹرکٹ بار عمران رشید سلہری کا کہنا ہے کہ کچہری توسیع کا سنگ بنیاد جلد رکھا جائے گا، چیف جسٹس محمد قاسم خان کی کاوشوں سے اینٹی کرپشن عدالت
مال خانہ اور بخشی خانہ کی جگہ ملٹیپل سٹوریز عدالتوں کی تعمیر جلد شروع ہوگی۔ بہاولپور میں لاک ڈاؤن کے باعث ٹرانسپورٹ تاحال بند، عید اپنوں کے سنگ منانے والوں کو دشواری کا سامنا، ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے ٹیکسی والوں کا لاری اڈے پر راج، منمانی کرائے وصول کرنے کے باوجود شہر بھر کی ٹیکسیاں نایاب ہو گئیں۔ ملتان پولیس کی سرکاری گاڑیوں کی مرمت کی مد میں لاکھوں روپے نجی فرم کو ادا نہ کرنے کا معاملہ، آر پی او ملتان وسیم احمد خان کی جانب سے سی پی او حسن رضا کی سخت سرزنش، ریجنل پولیس آفیسر کا سی پی او کو 10واں مراسلہ جاری، مراسلے کی کاپی روحی نے حاصل کر لی۔ کورونا ایمرجنسی میں حساس مقامات پر کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کی حفاظت، رحیم یار خان میں مقامی این جی او نے پولیس اہلکاروں کے لیے پی پی ای کٹس ڈی پی او منتظر مہدی کو دیں۔ ڈی پی او منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم کی رحیم یار خان آمد، پائلٹ سیکنڈری اسکول میں مستحق افراد نے راشن تقسیم کیا، کہا کہ غریب و مستحق افراد کی مشکل وقت میں مدد کرنا حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ مشکل گھڑی میں مستحقین کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پیش شجاباد میں روحی کی نشاندہی پر خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم، ادھر رحیم یار خان میں سرافہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں فری سبزی تقسیم کی جانے لگی۔ لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کی امداد کے لیے حکومت میدان میں آ گئی، بہاولپور میں ہزاروں مرد اور خواتین میں پنجاب حکومت کی جانب سے راشن بیگ چیک تقسیم، تقریب میں صوبائی وزیر فار ہیومن رائٹس اینڈ مانیٹری افیئرز اعجاز مسیح کی شرکت۔ سٹی پولیس ملتان کا شہر بھر میں امن و امان کے حوالے سے مشترکہ فلیگ مارچ، مختلف سرکل کے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس، ڈالفن فورس اور محافظ اسکواڈ کے افسران کی شرکت۔ سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، ایف بی آر نے مارچ کی فیڈرل ڈیوٹی سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ 27 مئی تک بڑھا دی، فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس کے مارچ کے گوشوارے 30 مئی تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری 3 دن اور چاند رات پر تمام مارکیٹیں اور میں سیکیورٹی بڑھائی جائے، انجمن تاجران مظفر گڑھ نے مطالبہ کر دیا۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ عامر سلیم کا کہنا ہے کہ لیڈیز کانسٹیبلز کو بھی بازار میں تعینات کیا جائے۔ اور نوابوں کے شہر میں نایاب پرندوں کے شوقینوں کے لیے اچھی خبر، بہاولپور چڑیا گھر میں انڈوں کے بعد نایاب نسل کے پرندوں کی آمد شروع، چڑیا گھر میں مور، چکور، مرغابی، بطخ، طوطے اور دیگر پرندوں کے بچوں کی پہلی کھیپ پہنچ گئے۔